السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج۔ میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی۔ ویورز، ماہ ربیع الاول اختتام کی جانب، اور ہماری یہ اسپیشل سیریز میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سیریز بھی اپنے کنکلوژن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ویورز، الف چینل کے پلیٹ فارم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا، سننے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ وہ سیرت پاک ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے، جو مردہ قوموں کو حیات بخشتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت حیات بخش سیرت، ایک مرکز انقلاب، ایک ریولوشن، حقیقی طور پر ٹرانسفارمیشن۔ ہم جس تبدیلی کی بات کرتے ہیں، جس ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں، وہ ہمارے اہل سیاست کے پاس نہیں ہے، اہل صحافت کے پاس نہیں ہے، وہ تاجروں کے پاس نہیں ہے۔ وہ پیغام صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کے پاس ہے۔ ویورز، ماہ ربیع الاول میں ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک سے، ولادت باسعادت سے مکی دور تک، اور پھر مکی دور سے مدنی دور تک ایک طائرانہ نظر ڈالی، ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، اور سیرت کی جو ڈائمینشنز ہیں، وہ چیلنجز جن کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنا کیا، آپ کے صحابہ نے سامنا کیا، اور وہ قربانیاں جو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے دیں اور اس امت کو ریز کیا، وہ آپ کے سامنے پہنچانے کا ہمیں شرف حاصل ہوا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کی لامحدود ڈائمینشنز ہیں، انفینٹ ڈائمینشنز ہیں۔ ہم نے اپنے درجے پر کچھ اکتساب نور کیا، کچھ نور کشید کیا، اور آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اسپیشل سیریز آج اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اور ملک پاکستان کے دو جید اسکالرز، جید ترین اسکالرز ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے تو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر، فاضل مدینہ، پریزیڈنٹ متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، ڈاکٹر علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ان کی موجودگی میں ہم نے مکی جو دور ہے وہ کور کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے فارمیٹیو ایئرز، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے لے کے ہجرت تک کے جو اہم واقعات تھے، علامہ صاحب کی موجودگی میں ہم نے کور کیے، اور بہت ایسے مقامات آئے کہ آنکھیں بے ساختہ طور پر اشکبار ہو جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کو استقامت دے اور ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے۔ اور ویورز، میرے صاحبان میں اقبال اسکالر، جید اقبال اسکالر، کنٹمپریری علوم کی بات کریں، ٹریڈیشنل علوم کی بات کریں، دونوں میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، بڑی قابل شخصیت، اور مدنی دور خاص طور پہ ہم نے ان کے ہمراہ سمجھنے کی کوشش کی۔ میری مراد ہے ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے۔ یوم فرقان کی بات ہوئی، غزوہ خیبر، غزوہ خندق، حنین، تبوک، صلح حدیبیہ، میثاق مدینہ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط، تو وہ سارے اہم مائل سٹونز ہم نے ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں طے کیے۔ آج یہ دونوں ہستیاں، یہ دونوں شخصیات میرے اس پروگرام کی زینت ہیں، اور آج کا موضوع بڑا اہم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک پنکل، ایک نقطہ کمال، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج پر تشریف لے گئے، جس کو حجۃ الوداع کہا گیا، فیئر ویل پلگرمیج۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اعلان کروایا، تمام صحابہ تک یہ اعلان پہنچا، تمام صحابہ، غالب اکثریت صحابہ کی، انہوں نے لبیک کہا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں یہ حج کا فریضہ جو ہے سر انجام دیا گیا۔ یہ حج کے جو ایلیمنٹس تھے وہ کیا تھے، صحابہ کرام کس طرح سے سفر میں سرکار دو عالم کے ساتھ شریک تھے، اور وہ خطبہ جو کہ چارٹر آف ہیومینٹی ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نکات بیان کیے، آج ہم علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اور ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب کی موجودگی میں ان اہم نکات کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے آپ دونوں کا، حضرات کا بہت بہت شکریہ
بہت شکریہ آپ کا کاظمی صاحب، سلامت رہیں آپ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، خاص طور پہ آپ کی تو بہت زیادہ مصروفیات رہیں اور ربیع الاول کے اندر آپ نے بہت وقت عنایت کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ ڈاکٹر صاحب، مدنی دور کا اب یہ ایک طرح سے کنکلوژن کی طرف ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات جو ہے اس کا ایک امپورٹنٹ یہ اسپیکٹ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی اور غزوات کا سلسلہ اور پھر فتح مکہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی اب گورنمنٹ قائم ہو گئی ہے حجاز کے اندر، جزیرہ نما عرب کے اندر، غالب اکثریت مسلمان ہے، بہت سے ڈیلیگیشنز آئے ہیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اس سال کو بھی عام الوفود جیسے دا ایئر آف ڈیلیگیشنز۔ اب یہ حج کا معاملہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنے صحابہ کو تیار کیا ہوگا، وہ کیا ارشادات تھے، وہ کیا احکامات تھے، اور یہ قافلہ کیسے مدینہ سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ آپ نے انٹرو میں ایک بڑی خوبصورت بات کی کاظمی صاحب، اللہ آپ کو اور آپ کے ادارہ الف ٹی وی کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک یہ یقیناً زندگی کا حاصل اور سرمایہ ہے، ورفعنا لک ذکرک، جس ذکر کو خود میں اللہ کرتا ہوں۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ یہ روح پرور اور انتہائی ایمان افروز ذکر تھا، اور سچی بات ہے جو اس کے اندر انسان ایک ایمانی لذت اور حلاوت محسوس کرتا ہے۔ اور آپ ایک بار بار ایک جملہ ارشاد فرماتے رہے کہ ایک مردہ دلوں کو بھی یہ زندہ کر دینے والی چیز ہے، بیمار دلوں کو شفا مل جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے سے، آپ پر درود شریف پڑھنے سے اور آپ کی باتیں کرنے سے اور سننے سے انسان کو ایک روشنی ملتی ہے، ایک زندگی ملتی ہے، اور یقیناً آپ کی تشریف آوری سے، آپ کی سیرت مبارکہ سے منسلک ہونے سے انقلاب جو ہے اصل حقیقی انقلاب جس کا اللہ نے خود قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے سارا کچھ بیان کر دیا بے شک کہ وہ الامیین بھی تھے۔ لو النبی الامی کا اکثر ترجمہ غلط کر دیتے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کسی کے لیے ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں کہ وہ تعلیم سے اور اس طرح کے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی ہم کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نبی الامی، آپ مادرزاد علم والے تھے۔ ہائے ہائے، بے شک، سبحان امی اللہ، سے ہے نا جی، بے شک، آپ مادرزاد جو تھے نا وہ علم والے تھے۔ بے شک۔ تو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے انقلاب برپا کیا، وہ اللہ خود قرآن کی سورہ الجمعہ کی دوسری آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ ان پڑھ لوگ تھے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، صرف ان پڑھ ہی نہیں تھے، وہ بھٹکے ہوئے لوگ تھے، لیکن پھر کیا ہوا، آپ نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انہی کے بارے میں کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، میں ان سے راضی ہو گیا۔ ان کے اندر ایسا انقلاب آیا، ایسی تبدیلی آئی، لیکن اس کے لیے آپ نے تعلیمات ارشاد فرمائی اور اپنا اسوہ پیش کیا، اپنی سیرت طیبہ پیش کی، اور جو درس انقلاب کتاب اللہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید، اس پر آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ تو یقیناً جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل کہ جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، وہ انقلاب پیدا کیا آپ نے۔ اور جہاں تک تعلق ہے، بات ہماری جہاں پہنچ چکی ہے کہ آپ نے 10ویں یہ نبوت کا جو ہجرت کا 10واں سال ہے اس میں آپ پہنچ چکے ہیں، اور ریاست مدینہ قائم ہو چکی ہے، اور اللہ کی حدود بھی نافذ ہو رہی ہیں، معاشی انقلاب بھی آ چکا ہے، اور ایسی وہاں پر خوشحالی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ تو اس وقت یہ قرآن پاک کی صورت مبارک نازل ہوتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آگے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جو آپ نے فرمایا عام الوفود، ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، قرآن میں اللہ نقشہ کھینچ رہے ہیں، جوک در جوک، جوک در جوک۔ لیکن اس موقع پہ شکر کرنے کی بات اللہ نے کی کہ آپ شکر کریں، فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ یہاں سے ایک سبق دیا ایک پیغام دیا جا رہا تھا اصل میں، لیکن اس پیغام کو کس نے سمجھا؟ صاحب وحی
محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ سمجھ گئے، چنانچہ آپ نے اعلان کیا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں۔ آپ نے ضروری سمجھا۔ اور یہاں پہ ایک اور بات کہہ دوں کہ 10 سال آپ نے انتظار کیا ہے، 10 سال کے بعد پہلے ضروری کام کیے ہیں، ان کو نپٹایا ہے، ریاست قائم کی ہے، نظام عدل قائم کی ہے، نظام تعلیم قائم کی ہے، اور معیشت کو بہتر کیا، ساری ذمہ داریوں سے اور تربیت اور تعلیم کے سارے مراحل سے گزرنے کے بعد اور ایک پوری امت تیار کرنے کے بعد آج اعلان کیا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جیسے آپ نے پوچھا، فرمایا اپنی انٹرو کے اندر کہ پھر نتیجہ کیا نکلا، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام، اس دور میں 1 لاکھ اونٹوں کے اوپر، سواریوں کے اوپر اس طرح جب صحابہ آئے ہوں گے تو صحابی فرماتے ہیں حضرت جابر کہ آگے دیکھتے تھے، آگے بندے نظر آتے تھے، پیچھے دے پیچھے بندے، دائیں بائیں راشی رش نظر آتا تھا۔ اتنی بڑی ایک جماعت، 1 لاکھ سے اوپر صحابہ کرام وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ 26 ذی قعدہ تھا، اور صحابہ نے ایک تاریخ یاد رکھی ہے، دن یاد رکھا ہے اللہ کہ وہ دن کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی۔ آپ نے 26 ذوالقعدہ کو یہاں سے آپ نے مدینہ منورہ سے پہلے غسل فرمایا، احرام باندھا، اور آپ آگے ذوالحلیفہ میں، اور وہاں پہ بیر علی میں، اور وہاں پر آپ نے رات قیام فرمایا، بے شک صبح آپ نے پھر غسل فرمایا۔ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو تلبیہ پڑھنے کے لیے تیار دیکھا تو اس وقت آپ کے جسم اطہر پر خوشبو لگائی، اللہ، اور یہاں سبق دے دیا گیا کہ احرام باندھتے وقت بندہ خوشبو لگا سکتا ہے، بعد میں نہیں لگا سکتا۔ تو آپ نے خوشبو لگائی اور احرام باندھا اور تلبیہ بلند کیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرت عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کے ساتھ سارے صحابہ نے جب پڑھنا شروع کیا نا، اور وہ ایک جب بھی اب بھی ہم جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں، ایک بندہ پڑھتا ہے پیچھے ساتھ دوسرے پڑھتے ہیں، یہ نبی پاک کی سنت ہے، آپ کے اسوے پہ عمل ہو رہا ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں جب آقا کے ساتھ مل کے صحابہ پڑھ رہے تھے تو یوں لگ رہا تھا کہ سارے پہاڑ گونج رہے ہیں، یہ ساری وادیاں تلبیہ سے یہ گونج اٹھی ہیں، اس طرح گونج پڑ جاتی تھی، پورے علاقے میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا تھا۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں یہ قافلہ جو تھا، یہ تقریباً 9-10 دن کا سفر طے کر کے یہ 4 ذوالحجہ کو مکہ معظمہ میں داخل ہوا ہے۔ صبح کے ٹائم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر وہاں پہ پہنچے۔ آپ نے جا کر جو صحابہ کرام ساتھ قربانی کے جانور نہیں لے کر گئے تھے، ان سے آپ نے فرمایا، چونکہ قریشیوں کی ایک رسم تھی حج بیت اللہ کی مناسبت سے کہ وہ حج اور عمرے کو اکٹھا نہیں کرتے تھے، بے شک، یعنی اکٹھا ایک موقع پہ نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اس رسم کو توڑنے کے لیے اعلان فرمایا کہ جو میرے صحابہ قربانی ساتھ نہیں لے کر آئے وہ احرام کھول دیں۔ یہ ان کا عمرہ ہو گیا۔ اب دوبارہ نئے سرے سے 8 ذوالحجہ کو حج بیت اللہ کی نیت کریں گے، اللہم لبیک حجن، پھر وہاں سے تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو کچھ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول آپ خود کیوں نہیں اس طرح کر رہے؟ آپ فرمایا کہ میں 100 اونٹ قربانی کے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ تو یہاں سبق دی، وہ حج قران ہوتا ہے اور یہ حج تمتع ہے۔ تو فرمایا جو قربانی ساتھ نہیں لے کر آئے وہ حج تمتع کریں گے۔ یہ تمتع کا مطلب فائدہ اٹھانا، کہ آپ احرام کھول لیں، دوسرے کپڑے پہن لیں، یہ جو 2-3 دن آپ کو مل گئے آپ اس سے تمتع کریں، فائدہ اٹھائیں، اور آپ احرام کی جو ذمہ داریاں ہیں، شرائط ہیں، ان سے آپ بچ جائیں گے۔ لیکن میں چونکہ ساتھ قربانی لے کے آ چکا ہوں تو ہمارا حج قران یہ ملا ہوا حج عمرہ ہمارا اکٹھا ہی ہے، اس میں ہم تمتع نہیں کر سکتے، ہم کھول نہیں سکتے حرام کو، حرام کی حالت میں رہیں گے، انہی شرائط کے اندر رہیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بیت اللہ شریف میں تشریف لا کر سب سے پہلے طواف کیا، اور طواف کا جو انداز تھا، آپ نے حجر اسود کو چوما نا، تو جب حضرت عمر فاروق کی باری آئی نا، جب وہ امیر المؤمنین بنے، یہ صحیح مسلم کے اندر واقعہ آتا ہے کہ کیا انہوں نے دلکش منظر ایمانی پیش کیا، چومنے لگے حجر اسود کو، تو کہا انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلت۔ تو بہت مقدس، مبارک اور انتہائی معظم پتھر ہے، مگر یاد رکھ تیرے بارے ہمارا ایمان اور عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہ ہے کہ تو نفع نقصان نہیں دیتا، لیکن میں تجھے چومنے لگا ہوں
اور کس لیے چومنے لگا ہوں اے کہ میں نے اپنے آقا و مولا کو تمہیں چومتے واہ دیکھا واہ، تھا، سبحان اللہ، اگر نہ دیکھا ہوتا ہے یہ طریقے عاشقی، چاہیے اس میں بے خودی، اس میں چنی چنا کہاں اگر مگر واہ کہاں، واہ، اگر بخشے تو زہ قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، لو کان حبک صادقا لأطاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ سچا نبی پاک کا محبت کرنے والا محب وہی ہے جو آپ کا اطاعت گزار ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک نے فرمایا تھا اس موقع پر کہ خذوا انی مناسککم، اپنے مناسک حج جو طریقہ کار ہے حج بیت اللہ کا وہ مجھ سے سیکھو، سے سیکھو، جیسے آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، بھئی نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اب فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، بہترین تمہارے لیے اسوہ، بہترین نمونہ وہ میرے محبوب کا طرز عمل ہے، چاہے حج بیت اللہ ہے تو تب بھی آپ کا نمونہ سب سے اعلیٰ، چاہے نماز ہے تو آپ کا اسوہ ہمارے لیے سب سے بہترین۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب وہاں سے حج بیت اللہ کے موقع پر طواف فرمایا، طواف کرنے کے بعد آپ آئے بیر زمزم کے اوپر، اور بیر زمزم کے اوپر کیا تھا، اس وقت باری تھی، اس وقت اچھا ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کی بات قطع کلامی کے لیے بہت معذرت، میں ڈاکٹر صاحب کو بھی ذرا شامل کرنا چاہوں گا، مگر اس سے پہلے ایک آپ نے جو حج تمتع والا نقطہ اٹھایا ہے، یمن سے حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے بہت خوبصورت بات، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یمن کے گورنر قاضی تھے اور حج کے موقع پہ تشریف لائے، اور جب آئے ہیں تو بی بی سیدہ کائنات سے ملاقات ہوئی، بی بی سیدہ کائنات کو دیکھا کہ وہ تو احرام میں نہیں ہے، تو کہا کہ آپ نے ام الحسن کیسے یہ احرام؟ تو کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے انہوں نے کہا تھا کہ احرام آپ ترک کر سکتے ہیں ابھی اور حج کا دوبارہ سے، تو آپ سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سرکار کو احرام میں پایا، اللہ اور پھر جب سرکار دو عالم اور حضرت علی المرتضیٰ کا ڈائیلاگ ہوا تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یمن سے یہ نیت کر کے چلا تھا کہ وہ احرام باندھوں گا جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھا ہے، تو آپ نے بھی تھرو آؤٹ اس احرام کی حضرت علی کا جو حج تھا نا، چونکہ وہ بھی صاحب قربانی کے جانور یمن سے لے کر آئے تھے، بے شک اس لیے ان کا بھی حج حج قران تھا، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جو حج تھا وہ حج قران تھا۔ یہ دونوں کا حج وہ ایک ہی حج، تین قسم کا ہوتا ہے، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا نا حجۃ الوداع، وہ حج قران تھا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم یمن سے ایک بہت بڑا ساتھ وفد لے کر آئے تھے، یعنی معمولی اکیلے نہیں آئے تھے، بہت بڑی تعداد حاجیوں کی ان کے ساتھ یمن سے آئی تھی، تو ان کا بھی حج حج قران تھا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے جانور ساتھ قربانی کے لے کر گئے تھے اور وہ یمن سے لے کر آئے تھے، تو اس لیے ان دونوں کا حج اللہ کی طرف سے یہ طے شدہ تھا کہ دونوں نے ایک ہی نوعیت کا حج کرنا، وہ حج قران ہوگا۔ آپ سے تفصیلات بلکہ یوم نہر کی بھی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف لائے، آپ کے صحابہ بھی، اور جیسے فرمایا گیا کہ حجر اسود کو بوسہ دیا ہوگا، کیا وہ روح پرور مناظر ہوں گے؟ یعنی وہی بیت اللہ ہے جہاں سے آپ کو وقتی طور پہ جانا بھی پڑا، پھر فتح مکہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے، اب دوبارہ سے ایک بڑے لیول کی پیراڈائم شفٹ ہے کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اسپریچول ڈومیننس ہے اور حج کو دوبارہ بحال کیا گیا، جو سیدنا صدیق اکبر ایک سال پہلے بھی وہاں پہ آیا حجرات کی بھی تلاوت مولا مرتضیٰ اور وہ سارا، تو اب کا یہ جو منظر ہے سرکار دو عالم اور صحابہ، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ہم تھوڑی دیر کانٹمپلیٹ مزید کریں سر۔ جی کاظمی صاحب بہت شکریہ جی، بہت مبارک انداز سے ڈسکشن ہو رہی ہے، اور جیسا کہ آپ نے بھی کہا اور شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ سیرت پاک جو ہے اپنے اندر اتنی انرجی اور اتنی طاقت رکھتی ہے کہ یہ مردوں کو مرد ہی نہیں زندہ مرد بنا دیتی ہے۔ اور ہم نے بھی جو ڈسکس کیا تو سچی بات ہے، میں اپنے حوالے سے کہوں گا کہ بہت سی کلیئرٹیز ملی، ایسے لگا کہ آپ ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کہاں پہ ڈیفیشنسیز ہیں، کہاں پہ فلاز ہیں، اور ہم سیرت پاک سے اپنی زندگی کو کس طرح سنوار سکتے ہیں۔ اور میں گزارش کروں کہ پوری سیرت پاک کو پڑھ کے کاظمی صاحب ایسے لگتا ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں ایک خیبر ہے، ہر شخص کی زندگی میں ایک خندق ہے، ہر شخص کی زندگی میں ایک احد ہے، ہر شخص کی زندگی میں ایک ہجرت ہے،
اور وہ اس نے اس سے نپٹنا کیسے ہے اس کا جواب سیرت دیتی ہے. واہ واہ، بہت خوبصورت. اور نور علی نور شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں. اللہ رب العزت ان کی برکات اور ان کے علم کے نور سے ہمیں سب کو مستفید کرے. تو یہ جس طرف آپ کاظمی صاحب اشارہ فرما رہے ہیں، اب یہ سارا کلمینیٹ ہو رہا ہے. یعنی جو آپ کا یہ آخری حج ہے، بنیادی طور پہ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ آپ نے غزوات کیوں کیے. یہ سوال کا جواب ہے کہ آپ نے اتنی لمبی جد و جہد کیوں کی. یہ سوال کا جواب ہے کہ مکہ کو شرک سے پاک کیوں کیا گیا، اور کیوں 9 ذی الحج کو 9 ہجری کو سیدنا علی مرتضیٰ نے آ کے جو اناؤنسمنٹ کی تھی اس کا مقصد کیا تھا. یعنی اس وقت وہ جو درجہ کمال ہے دین کا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں بے شک. اسلام دینہ، وہ پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ ہو رہا ہے، اس کا عملاً اظہار ہو رہا ہے. تو یہ وہ موقع ہے جب آپ سسٹم ایک یونیورسل ڈکلیریشن دینے والے ہیں انسانیت کے نام، اور اپنے سفر کو اس منزل پہ لے کے آ رہے ہیں جس منزل پہ آپ سسٹم نے ایک دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی، دیکھیں نا آپ کا جو فرمان پاک ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دے دیا، وہ یہ اس طرف ایک سٹیپ ہے. بالکل اس طرف اب صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. اور جہاں پہ جو آپ سسٹم نے ایک ایجنڈا دیا، جو آپ سسٹم نے ایک ڈکلیریشن دیا، تو وہ ساری کی ساری جو ایک انسانیت کے لیے میسج تھا وہ یہاں پہ آ کے کلمینیٹ ہو رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو مشن تھا، اور وہ حج کو انہی خطوط پر دوبارہ الٹیمیٹلی بحال کرنا پرفیکشن کے ساتھ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیت اللہ کو اس درجے پر اب کلینز بھی فرما دیا. بالکل اب صحیح فرمایا آپ نے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو رہا ہے. یعنی فتح مکہ پہ ہوا، اور اس کے بعد جس کو ایک ریاستی سطح پہ ایک پوری انفورسمنٹ کہتے ہیں، حسین علی مرتضیٰ کی زبان پاک سے ہو گیا. سیدنا صدیق اکبر امیر حج ہیں، امیر مولانا حج سے مرتضیٰ بیان فرما رہے ہیں. سیدنا علی مرتضیٰ جو ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں، پوری ایک ضابطہ دے رہے ہیں کہ کس انداز سے اب آئندہ یہ جو ایک مرکز و محور ہے توحید کا، ایک عالمی توحید کا مرکز و محور ہے، اس نے ان فیوچر کس طرح سے آگے کنٹینیو کرنا ہے، وہ سیدنا علی مرتضیٰ اناؤنس کر رہے ہیں. اور یہاں پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورے کا پورا جو ہے آخری ایک میسج دے رہے ہیں کہ اب انسانیت کے لیے وہ میسج کیا ہوگا. اور اس کو قائم صاحب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو میسج آپ نے یہاں پہ دیا، اچھا اگر آپ پوری تاریخ انسانی کی اور پوری مذہبی تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو کوئی اس کا آپ کو پریسیڈنٹ نظر نہیں آتا. وہ انپریسیڈنٹ. یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کو ملتا ہے سرمن آف دا ماؤنٹ، لیکن اس میں بھی وہ کمپریہنسونیس نہیں ہے، وہ جامعیت نہیں ہے، وہ انسانیت کے ایشوز کا وہ بیان نہیں ہے. اگر اس کے آپ سیکولر تو کراؤن آف کریشن سرکار دو عالم خطاب فرما رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھتے ہیں اس کو سیکولر ڈومین کے اندر، تو آپ سسٹم کے زمانے تک اور بہت بات تک تو اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اگر آج کے آپ یونائٹڈ نیشن ڈکلیریشن آف یونیورسل ہیومن رائٹس کو دیکھیں تو یہ اس سے ایک مستحار انہوں نے استفادہ کرنے ہیں، جو چیزیں انہوں نے ان شخص کر کے. میں ڈاکٹر صاحب اس پہ آؤں گا، خاص طور پہ جو خطبہ ہے اس کے حوالے سے آپ کا انالیسس ہم ضرور لیں گے. انالیسس کیا اکتساب نور ہی ہم تو کر سکتے ہیں، ہم تو استفادہ ہی ہم نے کرنا ہے ایک طالب علمانہ. لیکن شاہ صاحب جیسے آپ فرما رہے تھے کہ اب یہ مناسک حج کے بھی جیسے معاملات ہیں نا، اور وہ آپ تو بہتر ہمیں گائیڈ کریں کہ منسک کی جمع ہے مناسک، اور ایسی چیز جو پیوریفائی کرے، کلینز کرے، یعنی انسانی نفس کو اور روح کی جو پاکیزگی ہے وہ مناسک حج کے اندر چھپی ہوئی ہے. تو وہ سرکار نے جو مناسک حج سکھائے وہ کس طرح سے سکھائے اور صحابہ نے کیسے بیان کیا؟ سر بلا شبہ کاظمی صاحب، آپ جیسے پڑھے لکھے اینکر کے ساتھ پروگرام کرنا جو ہے نا یہ مشکل ہی ہوتا ہے بعض اوقات، کہ وہ ہر چیز ماشاءاللہ بڑی باریکی سے اور بڑی گہرائی سے الحمدللہ جان رہے ہوتے ہیں اور اسی تناظر میں وہ بات کرتے ہیں. یقیناً آپ نے جو بات اٹھائی ہے کہ حج بیت اللہ کا جو ہر عمل ہے نا، ہر پہلو، وہ ایک تزکیہ ہے. بے شک وہ انسان کا اور حاجی کا ایسا تزکیہ کرتا ہے، اسے ایسا پاکیزہ بنا دیتا ہے کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے طور پہ بیان فرمایا کہ من حج حاذ البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جب بندہ ایک حج کرتا ہے نا تو فرمایا کہ حج کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے کہ فلم یرفث ولم یفسق، نہ فسق و فجور کا کام کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی زبان کوئی غلط بات نہیں کرتی، محفوظ رہتی ہے، سچائی کے سوا، اللہ کے ذکر کے سوا اس کی زبان سے کچھ نکلتا نہیں ہے. وہ زبان بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اعمال اخلاق وہ بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ پھر اس سے ایسا راضی ہوتا ہے کہ جب واپس پلٹتا ہے نا حج کر کے تو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہوتا ہے کہ جیسے پہلے دن کا بچہ جس کی ماں نے اس کو آج جنا، جیسے پہلے دن کا بچہ جو بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اسی طرح حج بیت اللہ کر کے واپس آنے والا حجی وہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے.
تو یقیناً یہ ایک تزکیہ کا ایک بہت بڑا عمل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ مبارکہ سے یہ چیزیں سکھائیں، اور آپ نے تعلیمی ارشاد فرمائی، ہدایات دی، رہنمائی فرمائی، اور آپ نے خاص طور پر حج بیت اللہ، چونکہ یہ رکا نہیں تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، میرے خلیل اللہ تو نے میرا گھر بنا دیا، اب پہاڑ کی چوٹی پہ آ کر اعلان کرو کہ لوگو آؤ حج کرو، میں نے گھر بنا دیا۔ آئے چوٹی کے اوپر دیکھا، دائیں بائیں آگے پیچھے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی دیکھے ہی نہیں، بندہ ہی نظر نہیں آیا، کہ یا اللہ میں کس کو اعلان سناؤں؟ فرمایا اعلان کرنا تیرا کام ہے، یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، دور دراز سے لوگوں کو یہاں پہ لے کے آنا، یہ میرا کام ہے، اعلان کرو تم۔ انہوں نے اعلان کر دیا، ہر سال حج ہوتا رہا، لیکن پھر قریشیوں نے حج بیت اللہ کے اندر بھی وہ چیزیں کھڑی کر دی کہ ہم وی آئی پی لوگ ہیں، ہمارا حج اور عام لوگ کا حج یہ ایک جیسا نہیں ہوگا، چنانچہ انہوں نے عرفات میں جانا ہی چھوڑ دیا، چونکہ عرفات جو ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بس حرم کی حدود کے اندر رہیں گے، حرمت والے لوگ ہیں، حرمت والے طبقہ جو منطقہ ہے بس کو اندر اندر رہ کے ہم حج کریں گے۔ یہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے، باقی حاجیوں سے کہتے کہ تم آگے جاؤ اور عرفات میں حاضری لگوا کر آؤ، ہم نہیں جائیں گے۔ مگر میں قربان جاؤں، کائنات میں سب سے زیادہ شان والے، سب سے زیادہ عظمت والے اور حرمت والے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے سارے صحابہ جو 1 لاکھ سے اوپر تھے انہیں لے کر عرفات میں تشریف لے گئے، اور وہاں فرمایا کفو علی مشاعرکم فإنکم علی ارث من ارث ابیکم ابراہیم علیہ السلام، ہم وہاں مقامات مقدسہ تک جائیں گے کہ جن کا تعلق حج بیت اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ہم قریشیوں کی طرح نہیں کریں گے، ہم اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی وراثت کے مطابق کریں گے۔ وہ یہاں تک آئے تھے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اللہ نے فرمایا تم بھی وہاں تک جاؤ جہاں سارے لوگ جاتے ہیں، حاجی سارے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے، اور وہاں آپ نے جا کر خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر وہاں پہ آپ نے نماز ظہر، نماز عصر آپ نے وہ قصر کے طور پر 2 رکعت کر کے اور جمع کر کے وہاں پہ پڑھی، اور وہاں جو حج بیت اللہ کے موقع پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، میں سمجھتا ہوں حقوق انسانی کا ایک بہترین منشور ہے، چارٹر ہے انسانی حقوق کا، اس سے بہتر آج تک میں سمجھتا ہوں تاریخ انسانیت نے کبھی ایسا چارٹر نہیں سنا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کی وضاحت فرما دی۔ وہاں آپ نے فرمایا تھا، جب وہاں ایک نخوت تھی نا، ہر بندہ سمجھتا تھا کہ میں بہت بڑا سردار ہوں، چونکہ خود مکہ معظمہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فتح مکہ سے پہلے تک جو سسٹم تھا وہ سرداری نظام تھا، قبائل کا نظام تھا، ہر بندہ ہی وہاں پہ بہت بڑا سردار تھا، اور اس کا اپنا الگ سسٹم تھا، اپنی جیلیں تھیں، اپنا ہی قانون چلتا تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم من آدم وآدم من تراب۔ آقا کا یہ خطبہ سنہری حروف سے بھی لکھا جانا، کاظمی صاحب اللہ قسم پھر بھی اس کی قیمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اے لوگو تمام انسان تھے نا، اور اس کا 1 لاکھ سے اوپر جو مجمع تھا اس کے اندر عربی بھی تھے، اجمی بھی تھے، بلال حبشی بھی تھے، سہیب رومی بھی تھے، اور سلمان فارسی بھی تھے، اور ابو ہریرہ یمنی بھی تھے، سب موجود تھے، وہاں کوئی فرق ہی نہیں تھا۔ آقا نے فرمایا تم سب کا رب ایک ہے، تمہارے بابا آدم ایک ہے، تم سب کے سب بابا آدم سے ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے، اور یہاں کوئی فضیلت نہیں ہے کہ یہ عربی ہیں تو اس لیے اس کو عظمت ہے اجمی کے اوپر، اور نہ کسی اجمی کو عربی کے اوپر، نہ کسی کالے گورے کے اوپر، نہ کسی گورے کو کالے کے اوپر، سوائے تقوی کے۔ اللہ کی جو غلامی میں آگے نکل جائے گا والسابقون الاولون، اس کا درجہ اللہ کے ہاں اتنا ہی بلند ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتقوا النساء، فتقوا اللہ فی النساء، جو خواتین کے حقوق کی آئے لوگ بات کرتے ہیں نا، نبی پاک نے اس دور میں بات کی جس دور میں تصور نہیں ہو سکتا، جس دور میں آج مہذب جو معاشرے اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، ان معاشروں کے اندر بحث ہو رہی تھی کہ کیا عورت انسان ہے بھی یا نہیں ہے، یہ بحث ہو رہی تھی، یہ بحث ہو رہی تھی کہ یہ حیوان ہے یا انسان ہے۔
اور اللہ نے اس حیوان کو انسان کی شکل دی ہے تاکہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں. گریک یہ بات ہو فلسفی رہی میں تھی. یہ کنورزیشن ہے, گریک فلسفی میں یقیناً. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں, فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, جیسے ان کی ذمہ داریاں ہیں اسی طرح ان کے حقوق بھی ہیں. اگر عورتوں کے ذمے فرائض ہیں تو ان کے حقوق بھی ہیں اسی طرح کے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ, اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ کے جو اصول ہیں خواتین کے لیے, اور اللہ نے حقوق کیا دیے, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, فرمایا وراثت کا حق اللہ نے دیا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ نصیب, یعنی آخر تک جو اللہ نے حقوق میراث بیان کیے خواتین کے وہ بھی بیان کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی جو غلامی, اللہ نے جو اصول بیان کیے ان کی پاسداری کرنا. پھر فرمایا کہ جو تمہارے غلام ہیں, اس دور میں غلامی چل رہی تھی جو اسلام کی برکت سے, پیغام رحمت اللہ عالمین کی برکت سے دنیا سے ختم ہو گئی. تو فرمایا غلاموں کے حقوق, ان کو انسان سمجھنا. آقا وہاں پہ فرماتے ہیں کہ اطعموہم مما تطعمون مما تاکلون, ان کو وہی کھلانا جو تم خود کھاؤ گے. فرمایا فکسوہم مما تلبسون, جو خود پہنو گے اسی طرح کا لباس ان کو پہنانا. اس دور میں فرمایا کہ جس دور میں ان کو جانوروں سے بدتر سمجھ کے منڈیوں میں بیچا جاتا تھا, آقا فرماتے ہیں جو آقا کا لباس ہونا اسی طرح کا لباس اس کے غلام کو ہونا چاہیے. جو کھانا تمہارے دسترخوان پہ چنا جاتا ہے وہی کھانا ان کو پیش کیا جائے. یہ نبی پاک کی تعلیم ہے. تیسرا آپ نے فرمایا اسی موقع پر, اللہ اکبر, فرمایا جانتے ہو یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم. ای یوم ھذا, یہ دن کون سا ہے؟ صحابہ کو معلوم نہیں تھا. قاضی صاحب, بے شک, ڈاکٹر تنوری صاحب جیسی ہستی میرے دائیں جانب بیٹھی ہے, یہ میری سعادت ہے. حیران ہوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ادب کا, کہ رسول اللہ کا ادب اتنا زیادہ. کسی نے آگے بڑھ کر شوخی نہیں دکھائی, کسی نے جرت نہیں کی سائلنس, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج فلاں دن ہے. کسی نے نہیں کہا کہ آج 9 ذوالحجہ ہے, کسی نے کہا کہ آج مہینہ ذوالحجہ کا ہے. ایو بلد ھذا, یہ سرزمین کون سی؟ سارے صحابہ تینوں سوالات کے جواب میں یہی عرض کرتے رہے. 1 لاکھ کی طرف سے اتنا بلند آواز سے جواب آتا تھا, اللہ و رسول عالم, اللہ و رسول عالم. اللہ بہتر جانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہ بہتر ہے, وہ اعلیٰ ہے, ہم ان سے سننا چاہتے ہیں. آقا نے فرمایا پھر سنو, یہ حرمت والا مہینہ, یہ حرمت والا دن, یہ حرمت والی سرزمین, یہ تمہید باندھ کر. اب آقا نے اصل مضمون کے دلوں میں جو اتارا ہے وہ کیا تھا؟ فرمایا الا ان اموالکم واعراضکم ودماءکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا. یاد رکھو, آج کے بعد میری اس بات کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ لو. آقا فرماتے ہیں جس طرح یہ مہینہ حرمت والا, یہ دن حرمت والا, یہ سرزمین حرمت والی, اسی طرح ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے اوپر, ایک مسلمان کی عزت, آبرو, ناموس دوسرے مسلمان پر, ایک مسلمان کا مال و دولت, اس کی جائیداد, پراپرٹی, اس کا حق دوسرے مسلمان کے اوپر اسی طرح حرمت والا ہے جیسے بیت اللہ حرمت والا, بے شک, جیسے یہ مکہ معظمہ حرمت والا, جیسے یہ ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا, جس طرح یہ حج کا دن حرمت والا. اندازہ کرے. میں تو جامع ترمذی کی ایک حدیث یہاں پہ سنانا چاہتا ہوں. آج سوشل میڈیا کے اوپر جو ہم طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں مسلمان کے خلاف, میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, میرے آقا نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا, اللہ بیت اللہ کو مخاطب کر کے, اے اللہ کے گھر, تیری حرمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے, لیکن ایک بندہ مومن اعظم حرمتاً اللہ عند اللہ, اللہ کے ہاں اس کی حرمت, عظمت اس لحاظ سے, حرمت کے تقدس کے لحاظ سے اللہ کے ہاں تیری حرمت سے بھی زیادہ شمار ہوتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں فرمایا, آقا نے پھر کچھ ایسی چیزیں جو وہاں بہت زیادہ ہی راسخ ہو چکی تھی جہلیت کے طور پر, ان سب کو پامال کرنے کا اعلان فرمایا. سب سے پہلے فرمایا کہ وہاں پر ایک اگر خون ہو جاتا تھا نا تو صدیاں جنگیں رہتی تھی خاندانوں کے درمیان. آقا نے فرمایا آج کے بعد جہلیت کے یہ سارے خون میں اپنے پاؤں کے نیچے پامال کرنے کا اعلان کر رہا ہوں. اور سب سے پہلے ربیعہ بن حارث, اس کے بیٹے کا قتل, اس کا خون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا, وہ آپ نے کہا کہ میں معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں. پھر سودی معاملات جو اس دور میں بھی, آج بھی
آج ہم کہاں پہ پہنچے اسی سود کی دلدل کی وجہ بے سے شک، نا. absolutely. آج اتنی جو مہنگائی ہمارے معاشرے کے بے اندر ہے شک. اسی سودی نظام کی وجہ سے. بے شک، کوئی شک نہیں. اور آج اسی سودی نظام کی وجہ سے ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے، اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنی پالیسیاں، فیصلے نہیں کر اپنے فیصلے، اپنی قیمتوں کا تعین نہیں کر سکتے. اب کوئی نہیں چاہتا کہ قیمت میں اضافہ ہو بجلی کے نرخ کے اندر، لیکن مجبور ہے، ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے. تو یہ سارے سود کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا. میں سب سے پہلے حضرت عباس اپنے چچا جان جو انہوں نے سود لینا تھا، میں اس کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. کتنی بڑی بات. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان کل امر من امور الجاہلیہ، اور ایک روایت میں الا ان کل شیء من امر الجاہلیہ. میں جاہلیت کا ہر معاملہ، ہر امر، ہر جو ضابطہ تھا، میں اس کو آج اپنے قدموں کے نیچے تحت قدمی اللہ موضوع، میں اس کو اپنے قدموں کے نیچے پامال کرنے کا اعلان کرتا ہوں. سبحان اللہ. قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ. یہ اب ڈاکٹر صاحب یہ ایک نیا اسپریچول آرڈر ہے، محمدن اسپریچول آرڈر، سبحان اللہ، اس کا اعلان ہو گیا ہے. اور شاہ صاحب آپ گفتگو کرتے ہیں، میرا دل نہیں کرتا میں آپ کو روکوں. میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کرنا چاہوں گا. بڑے خوبصورت انداز سے سارے وہ جو اہم نکات ہیں شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جتنے نکات ہیں ان کی ایک کنٹمپرری ریلیونس ہے. دنیا مساوات کی بات کر رہی ہے، سرکار دو عالم 1400 سال پہلے مساوات کی بات کر رہے ہیں. ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، سرکار دو عالم 1400 سال پہلے ویمن رائٹس. پھر یہ رائٹ ٹو پراپرٹی یا سیکرڈنس آف پراپرٹی، ہیومن سیلف، یہ ساری باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں. اور معاشرتی انصاف کی بات، تو یہ جو انٹرسٹ کو ابالش کرنا ہے یہ اصل میں روٹ کاز ہے آج تک. تو ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں کنٹمپرری انداز میں خطبہ حجۃ الوداع؟ صاحب جب ہم خطبہ حجۃ الوداع کو دیکھتے ہیں، جس طرح اس کے سیلینٹ فیچرز کو شاہ صاحب نے بیان فرمایا، آپ بگننگ سے جب اس کو دیکھتے ہیں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی کامیابی حاصل کرنے کے بعد یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور پورے خطبے میں ان کامیابیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. کتنی بات ہے. اب شخصی عظمت دیکھیں، یعنی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کیا ظرف ہے، کیا حوصلہ ہے، کیا عظمت ہے، اور کیا انسانیت کی فکر ہے. ایسے لگتا ہے آپ قیامت تک اور مغرب سے سورج طلوع ہونے تک آنے والے انسان کو مخاطب فرما رہے ہیں. بے شک بے شک. آخری انسان کو سامنے رکھ کے گفتگو فرما رہے ہیں. پہلی بات یہ قابل غور ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، اب آپ دیکھیں اس خطبے کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب آپ پوچھ رہے ہیں صحابہ اکرام سے آج کون سا مہینہ ہے، صحابہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیں، ہمیں نہیں پتا. پتا تو ہے. وجہ یہ ہے اس خطبے میں آپ نے ایک بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے. زمانہ گھوم پھر کے آج اسی نقطے پہ آ گیا ہے جہاں سے اس کائنات کا آغاز ہوا. بے شک بے شک. آپ فیصلہ فرما رہے ہیں حرمت کہاں ہے کہاں نہیں ہے، اور صحابہ جانتے ہیں اس کا فیصلہ رسول نے فرمانا ہے. سارے دو عالم ترازو ہیں، میزان ہے، یارڈ سٹک ہے. خدا جانے آپ کیا فرمائیں، جو کہیں گے کہاں سے حرمت کا آغاز کریں، کہاں حرمت کو ختم کریں. تو یہ جو صحابہ کرام کا جواب ہے یہ سائملٹینیسلی ان کا اسپرچول جواب بھی اور جورسپروڈینشل جواب بھی ہے، فقہی جواب بھی ہے، روحانی جواب بھی ہے. واہ واہ. کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ زبان نبوت ہی سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. تو گویا یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کے اسی نقطے پہ آ گیا ہے، آپ ایک نئی کائنات کا آغاز فرما رہے ہیں، آپ ایک نئے دور کا آغاز فرما رہے ہیں. جو نیو ورلڈ ہے وہ کریٹ، یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، یہ اصل میں یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے. آپ کے اس خطبے سے اس دنیا کی ایک نئی شکل اوریجنیٹ ہوئی ہے، ایک نئی شکل. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں جتنے یونیورسل ہیومن رائٹس ہیں، شاہ صاحب نے بڑا ایک کلیدی اشارہ فرمایا، وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی. ٹرائبل سوسائٹی کو ٹرائبلزم سے نکال کے یونیورسل کنسیپٹ ہیومن رائٹس پہ لانا چھوٹی بات ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے. اور اس زمانے میں دیکھیں قاضی صاحب یونیورسل ڈکلیریشن ہو چکا ہے یونائٹڈ نیشن میں، کیا دنیا اس کو آبزرو کرتی ہے؟ آج بھی وائٹ ریسزم ہے، آج ویسٹ کے اندر، آج بھی ویسٹ کے اندر نیشنلزم ہے، ایتھنک جو ڈسکریمنیشن سے موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے. کہاں ہوا ہے وہ نافذ؟ کہیں بھی نافذ نہیں ہوا. اور اس زمانے میں جب کہ اتنا علم پھیل چکا، اتنا شعور پھیل چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں انسانیت کو ٹرائبلزم کے ان جکڑ بندیوں سے نکال رہے ہیں جب کوئی اس پہ بات کرنے کا بھی نہیں سوچ سکتا تھا.
تو یہ جو انسانی شعور کو آپ نے میچورٹی دی ہے، انسانی شعور کو جکڑ بندیوں سے آزاد کیا ہے، ان وزنوں سے، ان زنجیروں سے آزاد کیا ہے، یہ وہ بنیادیں تھیں جنہوں نے آنے والے زمانوں کے اندر ایک نئے دور کی بنیاد رکھی. اور خواتین کے حقوق کی جیسے ڈاکٹر صاحب خواتین کے حقوق کی بات آپ کر لیں. دیکھیں فلاسفرز نے بحث کی ہے جن کو آج تک ہم کوٹ کرتے ہیں. دیکھیں قاسم صاحب 1960 تک عورت لیگل پرسن نہیں تھی. شی واز ناٹ ایون اے لیگل پرسن. شی واز ناٹ اے لیگل پرسن. وہ لیگل پرسن ہی نہیں تھی. جب لیگل پرسن نہیں ہے تو رائٹ کیسے کلیم کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کو کہاں پہنچا دیا، کہاں آپ نے کس درجے پہ پہنچا دیا. اور نساؤکم یعنی عورتوں کے حقوق کی بات کی، عورتوں کے تقدس کی بات کی، اور جو تعلق ہے خاوند بیوی کا اس کی حرمت کی بات کی، اور نسب کی حرمت کی بات کی، نسب کے تقدس کو بیان کیا کہ جو جہاں سے اولاد پیدا ہو رہی ہے اس کو اپنے نسب کا خیال رکھنا ہے، اور نسب تبدیل کرنے والے کا انجام کیا ہوگا. یعنی عورت سے متعلقہ جتنی چیزیں تھیں، عورت سے متعلقہ جتنے تقدس تھے، ان سب کو آپ نے سیکورٹی دے دی، ان سب کو آپ نے تحفظ دے دیا اور ان کو پریزرو کر دیا فار ایور. تو یہ جو ایک خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جب آپ ہیومن رائٹس کو کلاسیفائی کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کا، یونیورسل ہیومن رائٹس کا کوئی ایسا پہلو اور کوئی ایسی ڈائمینشن نہیں ہے جو خطبہ حجۃ الوداع میں ایڈریس نہ ہوئی ہو. پورے خطبے کو آپ دیکھیں، بے شک پہلے حصے کو چھوڑ دیں، پہلی جو آپ نے کلمات ارشاد فرمائے جس میں آپ نے اللہ کی توحید بیان کی، اور آخری حصے کو چھوڑ دیں جس میں آپ نے سب سے گواہی لی. درمیان میں صرف ہیومن رائٹس بیان کیے، غالب انسانی بیان کیے، چنک ہے وہ ہیومن رائٹس بیان کیے. اور معاشی ہیں، سماجی ہیں، سیاسی ہیں، جتنے بھی عبادات سے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے اس کے اندر انلسٹ کر دیا. جملہ انتہائی مختصر ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا بام شیل تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں. کوئی برتری حاصل نہیں. 1960s تک ہم کیا دیکھ رہے ہیں امریکہ کے اندر یہی ہوتا جو چیمپئن آف ہیومن رائٹس ہے، بلیکس اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ. یعنی آپ بلیکس کو، پیپل آف دا کلر کو آپ ڈاگس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. غلاموں کی منڈیاں لگتی رہی ہیں. آپ دیکھیں حالت یہ تھی جس وقت لاتے تھے افریقہ سے جہاز بھر کے، قانون تھا جو بیمار اس کو سمندر میں پھینک دو. اللہ یہ لیگل کام ہے تاکہ اس پہ وقت ضائع نہ ہو، سرمایہ ضائع نہ ہو، اس کی صحت. جب ابراہم لنکن نے فیصلہ کیا، کتنا کرائسس سے گزرا امریکہ. یعنی کہ اس وقت تک بھی غلاموں کو بیچنا، ان کی منڈیاں لگانا، یہ ایک وہاں پہ قانونی، اس کا قانونی جواز موجود تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اس کی بنیاد رکھی جبکہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اور جب آپ نے جاہلیت کی نفی کی، اب جاہلیت کیا تھا؟ یہ پورا کلچر تھا، ایک لائف سٹائل تھا، ایک سویلائزیشن تھی. آپ نے اس پوری کی پوری سویلائزیشن کے سٹائل کو، اس کلچر کو، وہ جو ٹریڈیشنز تھی ان کو فرمایا اب یہ آج میرے قدموں تلے ہیں. گویا کہ اب آپ نے ان کی طرف نہیں لوٹنا، آپ نے ریجیکٹ کر دیا اور ایک نیا ایونیو دیا زندگی کا جو توحید پہ مبنی تھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم پر مبنی تھا، انسانیت کی تکریم پہ مبنی تھا، اور اس قانون پہ مبنی تھا جو آپ سسٹم کے ذریعے سے انسانیت کو ملا. اچھا شاہ صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے، اگر ایک اس کو ہم گفتگو کو ایک اور ڈائمینشن کی طرف لے کے جائیں، اب عید الاضحیٰ کا موقع ہے، یوم نحر، اور وہ قربانیاں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 اونٹ لے کے آئے تھے. اور یہ بات آپ کے ساتھ بھی بلکہ دیگر پروگرامز میں اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا بنو ہاشم کا فقر اختیاری اپنی جگہ ہے، لیکن ان کو دنیاوی طور پہ، مادی طور پہ نعوذ باللہ ادنا جو لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بنو ہاشم کو، یہ بہت ہی ادنا درجے کی تھنکنگ ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 100 اونٹ کو ذبح کرایا، کس طرح سے 63 خود کیے، 37 کا جو ہے حضرت علی المرتضیٰ کو حکم دیا، اور پھر اس کا وہ جو گوشت ہے تناول فرمایا. وہ عید کیسی عید ہوگی سر؟ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، بڑا عجیب آپ نے نقشہ کھینچ دیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی واقعتاً اللہ نے آپ کو ایسا غنی بنایا ہوا تھا، اور یہ خاندانی طور پر بھی آپ سرداروں کا خاندان سے تعلق تھا نا. آقا نے خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے بنی اسماعیل میں سے ساری شاخیں بیان کرتے کرتے فرمایا کہ مجھے اللہ نے سب سے جو بہترین قبیلہ، بہترین خیرہم نسباً و خیرہم بیتاً و خیرہم فریقاً خیرہم بیتاً، آپ نے بار بار یہ الفاظ استعمال کیے کہ گھر بھی میرا سب سے اعلیٰ، قبیلہ میرا سب سے اعلیٰ. اور پھر سرداروں کا گھر، سردار عبد المطلب کے بیٹے، آپ نے تو حنین کے میدان میں للکارا تھا، جب وہاں بھی کیا فرمایا تھا؟ انا النبی لا کذب انا عبد المطلب، میں سردار عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یعنی آپ نے اپنے فخر کے ساتھ یہ بات بیان کی تھی.
تو یقیناً وہ سرداروں کا گھر تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا تھا دل بھی اتنا ہی بڑا تھا. بے شک. تو آپ 100 اونٹ لے کر آئے تھے اور آپ نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا تھا کرم اللہ وجہ کریم کہ جو یہاں اس کے گوشت وغیرہ بنائیں آپ کے ساتھ تعاون کرے نا, ان کو جو اجرت دینی ہے نہ اس گوشت سے دینی ہے اور نہ ان کی قربانی کی کھالوں سے دینی ہے. یہ آج تک کا پرنسپل ان اقسم لحومها وجلودها علی المساکین, یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک جب میری ذمہ لگائی نا کہ میں اب جا رہا ہوں مکہ معظمہ کی طرف, میں اللہ کے گھر جا کر طواف کرتا ہوں, لیکن تم نے یہ ساری قربانی کے جانور جو 100 کے 100 ذبح کرنے اور پھر ان کا جتنا گوشت ہے اور ان کے جو چمڑے ہیں یہ سب مسکینوں میں تقسیم کرنے ہیں. کسی قصاب کو, کسی کارکن کو جو کام کر رہا ہے تیرے ساتھ, ان کو اس کے گوشت سے یا اس کے چمڑوں سے اجرت نہیں دینی, وہ اجرت بھی تم نے میرے پیسوں سے ادا کرنی. کہ یہ وہاں پر تو یقیناً ایسی اللہ نے ان کے دلوں کے اندر بادشاہی رکھی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بادشاہ کون تھا؟ وہ وہاں واقعتاً جو یہ اختیاری چیزیں تھیں جو آپ بعض اوقات نبی پاک آقا نے خود فرمایا, اللہ نے میرے سامنے پیشکش فرمائی کہ میرے محبوب اگر تو پسند کرے تو میں مکہ معظمہ کے ان پہاڑوں کو تیرے لیے سونے کے بنا دوں. تو میں نے عرض کیا کہ نہیں یا اللہ, میں ایک دن کھا کے سونا چاہتا ہوں تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں, اور ایک دن میں فاقے سے گزارنا چاہتا ہوں تاکہ میں تیرا صحیح طور پہ ذکر کروں. وہاں تو ذکر اور شکر جو تھا نا وہ تھا اسی انداز سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری طور پہ یہ چیز اختیار کی. تو یقیناً نبی کریم علیہ السلام خطبے کی ہم بات کر رہے تھے, اس میں ایک چیز اہم میں بیان کرنا چاہ رہا تھا جو موجودہ دور کے تناظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رکاب بعض, اور میرے امتیوں میرے بعد کفر کے دائرے میں داخل نہ ہو جانا. اور وہ کفر کا دائرہ کیا, نبی نے اس کی وضاحت فرمائی. آقا فرماتے ہیں میں تمہارے بارے میں اب یہ تو خوف نہیں رکھتا کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے اور مشرکوں کی طرح بتوں کی پوجا پاٹ شروع کر دو گے, یہ مجھے تمہارے بارے میں ڈر نہیں ہے. میرے بعد کفر اختیار نہ کر بیٹھنا, اور وہ کفر کیا ہے, یضرب بعضکم رکاب بعض, ایک دوسرے کو تم قتل کرنے لگو. آج ہم فتوے دیتے ہیں بعض اوقات اس نوعیت کے کہ فلاں کلمہ گو فلاں, اس لیے آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو متفقہ بیانیہ ہے پیغام پاکستان, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ حجۃ الوداع وہاں سے اخذ کیا گیا ہے, وہاں سے لیا گیا ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے. میرے آقا نے اسی خطبے کے اندر ایک الفاظ ہے, آقا فرماتے المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہوگا, مسلمان مسلمان کا بھائی ہوگا. اور آقا فرماتے انما المؤمنون اخوہ, جو مومن ہوں گے ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے. یہ اسی خطبے کے مختلف روایات کے اندر الفاظ موجود ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اسلام اور ایمان کی بنیاد پر جو بھائی چارہ ہے, اخوت ہے, اس کو بڑی اہمیت دی ہے. اور آج کے بعد ہمیں یہ پیغام دیا 14 سال پہلے کہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانا اور ان کے قتل کے فتوے دینا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس خطبہ حجۃ الوداع کے اندر اس سے منع کیا. تو یقیناً صحابہ کرام کے اندر, کاظمی صاحب اس وقت بھی, حضرت ڈاکٹر تنولی صاحب جیسی ایک علمی شخصیت میرے پاس موجود ہے, یہ تصدیق فرمائیں گے اس بات کی کہ صحابہ کے اندر بعض اوقات تفسیر قرآن, آیات قرآنیہ کی تفسیر میں اختلاف تھا. بے شک ایک ہیومن حدیث نبویہ کے فہم میں اور معانی, مطالب, مفاہیم کے تعین کرنے میں بھی اختلاف تھا. بے شک سکولز آف تھاٹس تھے, جس کی وجہ سے بعض اوقات مسائل کے اندر بھی اختلاف پیدا ہو جاتا تھا. فقہی درجے کے اوپر یقیناً اجتہادات بھی تھے, اجتہادات ہو جاتے تھے. تو اس لیے مگر ان اختلافات کے باوجود کسی صحابی نے ایک دوسرے صحابی کے اوپر کبھی فتویٰ نہیں لگایا, بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ما آبا ما کانا یعیبو. صحابہ فرماتے کہ ہمارے بعض ساتھی روزہ رکھ لیتے تھے سفر میں, بعض چھوڑ دیتے تھے. بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فلاں جگہ پہ جا کے نماز پڑھنا, نبی پاک مدینہ شریف کا واقعہ, تو صحابہ نے راستے میں لیٹ ہو گئے, تو بعض صحابہ نے کہا کہ بھی نماز لیٹ ہو رہی ہے تو ہمیں نماز راستے میں پڑھ لینی چاہیے. ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ نہیں ہم تو وہیں پہ جا کے پڑھیں جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آدھے صحابہ نے یہاں پڑھ لی, آدھے صحابہ نے وہاں پہ جا کے پڑھی, لیکن انہوں نے ان کے اوپر فتویٰ لگایا اور انہوں نے ان کے اوپر فتویٰ لگایا. تو آج ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع سے یہ سبق سیکھنا ہے کہ آج ہم نے امت مسلمہ کے اندر جو فکری انتشار پیدا کیا ہوا ہے یہ رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے. یہ دین کی ہم خدمت نہیں کر رہے,
یہ دین کے خلاف ہم کر رہے ہیں، ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہوگا، ہمیں اپنی قوم کو یہاں سے لے کے نکلنا ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی جو تعلیم ہے اس کی طرف پلٹنا ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی سمجھنا ہے، ہم نے اس اسلامی اخوت کو اجاگر کرنا ہے، اسلامی بھائی چارے اس کو ہم نے سب کے سامنے پھیلانا ہے اور سب کو اس کا پیغام دینا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک جو اہم نقطہ ہے، جو یہ تو ساری باتیں ہی اتنی امپورٹنٹ اور اتنی اہم ہیں کہ کس کو ہم ساری ہی ایکولی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور کنٹمپرری آج کل کے حالات حاضرہ کے حوالے سے کتنی ریلیونٹ ہے کہ جب مسالک ایک دوسرے کے خلاف دستوں پہ کار ہیں تو بنیادی طور پہ تو اس سے ہمیں لائٹ لینی ہے۔ لیکن جیسے اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا سورہ مائدہ میں، نعمت تمام ہو گئی، اللہ اکبر، یعنی I have perfected this for you and chosen Islam for you، کہ اسلام کو میں نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ تو ایک تو کوئکلی اشارہ اس کی طرف فرمائیں، اور پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی بڑھوں گا، اور میں چاہوں گا کہ حدیث الثقلین کا بھی کوئی چلتے کیونکہ ہمارے ہاں نعوذ باللہ یہ غلط انداز میں سمجھا جاتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں نعوذ باللہ کوئی اختلاف ہے، ہمارے نزدیک تو یہ بالکل شیر و شکر ہیں آپس میں، اللہ اکبر، اور یہ فرقہ واریت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ صحابہ اور اہل بیت کی جو باہم محبت اور تعلق ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ دونوں ذرا کوئک اشارے دیں، میں ڈاکٹر صاحب کے پاس پھر۔ بے شک آپ نے اہم بات کی جانب متوجہ کیا کاظمی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے 1,00,000 اور کئی ہزار انبیاء علیہ السلام پر جو دین اور شریعت نازل ہو رہی تھی، اور ان کے اپنے اپنے ادوار اور زمانوں اور عصور کے اعتبار سے جو بھی ضروریات زندگی تھی، جو مسائل زندگی تھے، ان کے لیے مکمل تعلیمات جو درکار تھیں وہ ہم نازل کرتے رہے، اور اب لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہم نے یہ سارے کا سارا جو دین تھا، قیامت تک آنے والے انسانوں کی جو ضروریات تھی، انہیں ملحوظ رکھ کر ان کو ہم مکمل کرنے کا اعلان کرنے کے ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ اب ہم نے کتاب اللہ کے اندر کوئی شاید تشنہ چھوڑی نہیں، ہر چیز کو ہم نے اس میں بیان کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں اگر ڈاکٹر صاحب کو بھی اس میں شامل کوئکلی کروں تو نعمت کو تمام کرنا، اور پھر یہ حدیث الثقلین بھی جو اعلان غدیر ہے، میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی تھوڑی، کیونکہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ مائل سٹون تھا۔ بالکل کاظمی صاحب، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، آپ سے نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں نہیں چھوڑنا، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز کی طرف اشارہ فرمایا، جیسے ہم کنٹمپریری ریلیونس کی بات کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا آج کے بعد اس شہر میں شیطان کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس سے وہ مایوس ہو گیا۔ ہاں، ان چیزوں میں شیطان کا مقصد پورا ہو جائے گا، ان معاملات میں جن کو تم معمولی سمجھتے ہو، لہٰذا تم اپنے دین اور ایمان کے معاملے میں شیطان سے اس کو دین اور ایمان کو محفوظ رکھنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہماری زندگی کے ہیں، یہ وہ درزے ہیں جہاں سے شیطان ہماری زندگی میں پینیٹریٹ کرتا ہے۔ جب وہ پینیٹریٹ کرتا ہے، اسے ہم کھڑے ہونے کی جگہ دیتے ہیں تو قیام وہ خود ہی کر لیتا ہے، اور ہم اس انجام تک پہنچتے ہیں جس کا شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے شیطان کی دراندازی کو بھی بند کرنا ہے اپنی زندگیوں کے اندر، اور یہ ذمہ داری ہے اہل علم کی کہ ان کی دینی کاوشوں سے امت تفریق میں جا رہی ہے یا اتحاد کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور جس طرف آپ اشارہ فرمائی، وہاں آپ نے کیا ارشاد فرمایا، سیدنا علی مرتضیٰ کی شان بیان فرمائی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں، اور آپ کا یہ فرمان کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا؟ قرآن مجید اور اپنی اطرت۔ اب 2 چیزیں اکٹھی ہو گئی نا، اب ان کی ریلیونس ہے ایک، جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو آپ اپنی ذات اور قرآن کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور آپ کا یہ فرمانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ آپ کی موجودگی ہے قرآن کے ساتھ، جس کے بغیر ہمارے پاس قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کا کوئی جواز اور کوئی اساس نہیں بچتی۔ اب اس کی پریکٹیکل کنٹینیوٹی کیسی ہوگی؟ وہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے اہل بیت کو اور قرآن مجید کو آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ جس طرح اہل بیت نے کمٹمنٹ شو کی ہے حق کے اوپر، ان کمپرومائزنگ کمٹمنٹ، کربلا اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ گویا آپ یہ امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اس امت کی بقا اللہ کی کتاب اور میری سنت کے ساتھ ان کمپرومائزنگ کمٹمنٹ کے اندر ہے، اس کے اوپر لے کے آنا ہے۔ اور جہاں پہ دیکھیں آ کے آپ نے کنکلوڈ کیا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، آپ نے اس امت کا منصب بتا دیا، یہ امت دعوت ہے۔ فرما رہے ہیں جہاں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو یہاں تک نہ رکھنا، اس سے اس تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ سننے والے سے سنانے والا جو اگلے تک جو بات پہنچے وہ اس سے زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ زیادہ کمٹمنٹ کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا توقع قائم کی امت سے
کہ آپ اپنے صحابہ کو یہ حکم فرما رہے ہیں میرے اس پیغام کو آنے والوں تک پہنچاؤ، آنے والے بھی بہتر عمل کریں گے۔ اب ہم نے اس کمٹمنٹ کو لے کے چلنا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توقعات اپنی امت سے ہیں ان توقعات پہ پورا اترنے کے لیے کتنی کاوشیں کر رہے ہیں۔ تو آپ کا یہ آخری جو کمنٹ ہے، آخری جو فرمان ہے، گواہی امت سے، گواہی حاضر صحابہ کرام سے گواہی لینے سے پہلے یہ اس امت کی اس منصب کو دے رہے ہیں کہ ہم حضور کی اس فرمان کو، حضور کے اس جو دین ہے اس کو آگے پھیلائیں، عمل کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے اور اپنی دعوتی کاوشوں کے ذریعے سے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب۔ موضوع اتنا بڑا ہے اور شاید اتنی گہرائی ہے اس موضوع کے اندر کہ وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلا، اور آپ دونوں احباب نے جیسے نکات اٹھائے ہیں، میرا تو دل کر رہا تھا آپ دونوں گفتگو کرتے رہیں اور ہم آپ سے سنتے رہیں۔ بہرحال یہ ہمارے ٹیلی ویژن کے معاملات ہیں، وقت کی دامن میں شاید اس ایپیسوڈ میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ آپ دونوں ہستیوں کو سلامت رکھے۔ ویورز، حجۃ الوداع کے حوالے سے ایک تائرانہ نظر ہی ہم ڈال سکے اور ایک طالب علمانہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ سب سے امپورٹنٹ مائل سٹون ہمارے لیے مشعل راہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے جو ارشادات فرمائے ہیں، آج ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کہاں کھڑے ہیں۔ ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ کیا ہم توحید پر، مساوات پر، ویمن رائٹس پر، ہیومن رائٹس پر، ایکول اینڈ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ پر، معاشی اور معاشرتی انصاف کے حوالے سے وہاں کھڑے ہیں جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا دین ہم سے تقاضا کر رہا ہے؟ اگر تو ہم مخالف سمت میں کھڑے ہیں تو تھوڑا سا محاسبہ کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ آج امت مسلمہ متحد ہو کر تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا خطبہ حجۃ الوداع کی اسپرٹ کی طرف ہیں یا اس کی اسپرٹ کے برعکس کھڑے ہیں۔ اور سب سے بڑا چیلنج جو آج امت مسلمہ کو درپیش ہے، فرقہ واریت کا چیلنج، سیکٹیرینزم کا چیلنج۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے آئی ایم لیونگ بیہائنڈ ٹو ویٹی تھنگز، قرآن اور اہل بیت، یا یہ فرمائے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو سب سے پہلے جو مبارک بات دے رہے ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ہم صحابہ اور اہل بیت کے نام پر تقسیم ہو رہے ہیں، امت کو توڑ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، امت کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اتحاد اور یگانگت کی ضرورت ہے۔ اور جب جب یہ امت متحد ہوئی ہم نے دیکھا کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکا، لیکن جب ہمارے درمیان یہ کریکس ڈالے گئے، دڑانیں ڈالے گئیں اور ایسے غیر ضروری بحثوں کے اندر ہمیں انوالو کیا گیا، تب اس امت کو نقصان ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ علماء حق کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھے، ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان کی محبت، ان کا ادب اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے قلوب میں اور ہماری نسلوں کے قلوب کے اندر جذب فرمائے۔ ویورز، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اسپیشل سیریز آج سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ دس از یور ہوسٹ فہد علی کاظمی سائننگ آف۔ کیپ واچنگ الف ٹیلی ویژن۔